اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے غیر منصرف کا حکم یہ پڑھا ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، لیکن ضرورت شعری کی بنیاد پر غیر منصرف پر اس کے حکم کے برخلاف کسرہ لانا، تنوین لانا یہ واجب ہو جاتا ہے، اور تناسب کی بنیاد پر کسرہ لانا یا تنوین لانا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ آج کے سبق میں پڑھیں گے، لیکن صاحب کافیہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، اس میں غیر منصرف کو غیر منصرف کے حکم میں کر دینا جائز ہے، لیکن آگے بیان کریں گے کہ واجب بھی ہے۔ تو اب ایک لفظ یجوزو سے واجب اور جائز دونوں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جائز کا معنی تو یہ ہے کہ پڑھ بھی سکتے ہیں غیر منصرف کے حکم میں، اور نہیں بھی کر سکتے ہیں غیر منصرف کے حکم میں، اور واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضروری ہے، کسرہ لانا یا تنوین لانا ضروری ہے۔ تو اب یجوزو کو جواز اور وجوب دونوں کے بیچ عام کرنے کے لیے شارح نے یجوزو کی شرح لا یمتنع سے کی، یعنی غیر منصرف کو منصرف میں حکم میں کرنا محال نہیں ہے۔ اب چاہے واجب ہو تب بھی محال نہیں ہے، اور جائز ہو تب بھی محال نہیں ہے۔ تو اب یجوزو بمعنی لا یمتنع کر دینے سے یہ جواز وجوب اور جواز دونوں کے بیچ عام ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں سواء کان ضروریًا او غیر ضروریًا، خواہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضروری ہو یا ضروری نہ ہو۔ صرفہ، اس کی شرح کہتے ہیں جعلہ فی حکم المنصرف، اس کو منصرف کے حکم میں کر دینا، یعنی صرف کا اصطلاحی معنی مراد ہے منصرف کرنا، یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ کیسے منصرف کے حکم میں کریں گے کہ اس کا حکم اٹھا دیں گے۔ کیسے حکم اٹھائیں گے؟ بے ادخال الکسرۃ والتنوین فیہ، اس کے اندر کسرہ اور تنوین لا کے۔ کہتے ہیں لا جعلہ منصرفا حقیقتاً، ضرورت کی بنیاد پر یا تناسب کی بنیاد پر غیر منصرف کو حقیقتاً منصرف نہیں بنایا جاتا، وہ رہتا تو غیر منصرف ہے، خالی حکماً منصرف ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ تشریح کرنے کی ضرورت پڑی کہ حقیقتاً منصرف ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ منصرف کے حکم میں ہو جانا مراد ہے۔
کیوں یہ کہنا پڑا؟ اس لیے کہنا پڑا کہ مصنف نے جو غیر منصرف کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں دو علتیں یا دو علتوں کے قائم مقام ایک علت ہو۔ تو اب جہاں ضرورت شعری آ جائے یا تناسب پیدا کرنا ہو تو وہاں پر یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ اس میں غیر منصرف ان دو علتوں سے خالی ہو جائے گا کہ حقیقتاً منصرف ہو جائے۔ وہ علتیں تو اپنی جگہ پر رہیں گی، خالی حکم بدل جائے گا کہ اور کیسے منصرف کے حکم میں کریں گے؟ بِإِدْخَالِ الکسرت و تنوین، کسرہ اور تنوین داخل کر کے لا یلزمو اور کسرہ اور تنوین داخل کرنے سے اسم کا دونوں علتوں سے خالی ہونا لازم نہیں ہے۔ اس لیے اسم تو غیر منصرف رہے گا لیکن اس کا حکم منصرف والا ہو جائے گا۔ صرف کو شارح نے اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے، یہ بتایا شارح نے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف کا معنی صرفہ میں لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے، اور صرفہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع حکم کی طرف مرجع حکم ہے۔ اب مطلب کیا ہوا کہ غیر منصرف کے حکم کو پھیر دینا محال نہیں ہے۔ کس کی طرف پھیرنا؟ وہ انڈر اسٹوڈ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، منصرف کی طرف پھیر دینا، بات ختم ہو گئی۔ لضرورت وزن شعر اور رعایت القافیہ، یعنی وزن شعر کی ضرورت کی وجہ سے کہ اگر ہم غیر منصرف پڑھیں گے اس کو کسرہ تنوین داخل نہیں کریں گے تو شعر کا وزن گر جائے گا، یا قافیے کی رعایت میں کہ اگر ہم اس میں غیر منصرف کو کسی مقام پر اگر غیر منصرف پڑھیں تو قافیے کی رعایت برقرار نہیں رہ پائے گی، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کو غیر منصرف کے حکم میں کر دیں گے، اس لیے کہ جب غیر منصرف شعر میں واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کو غیر منصرف پڑھنے سے ایسا انکسار واقع ہو جاتا ہے جو انکسار شعر کو وزن سے باہر کر دیتا ہے، یا ایسا زحاف واقع ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر شعر میں سلاست اور روانی برقرار نہیں رہتی۔ پہلے کی مثال کہ وزن گر جائے، جیسے شاعر کا قول ہے، اور یہاں شاعرہ جو ہیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرثیہ کا شعر کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں: صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے اوپر مصائب کی ایسی برسات ہوئی کہ اگر یہ برسات دنوں پر ہو جائے تو دن شدت غم سے رات ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر مصائب چونکہ جمع منتہی الجموع ہے، اور آگے پڑھیں گے آپ کے جمع منتہی الجموع ایک ہی سبب ایسا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے، اور اس بنیاد پر
مصائب جمع منتہل جموع ہونے کی بنیاد پر غیر منصرف ہے، لیکن اگر آپ اسے غیر منصرف پڑھیں گے، تنوین داخل نہ کر کے مصائبوں پڑھیں گے تو شعر وزن سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے تنوین لانا اور تنوین لا کے مصائب کو منصرف کے حکم میں کرنا ضروری ہوا۔ ثانی یعنی وزن تو نہ گرے لیکن شعر کی روانی برقرار نہ رہے، تو جیسے ایک شاعر کا قول ہے، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک اذا کررتہ یتودع۔ ہمارے لیے حضرت نعمان کا یعنی سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بار بار دہراؤ، اس لیے کہ مشک کو جتنا رگڑا جاتا ہے اس کی خوشبو اتنی ہی زیادہ پھوٹتی ہے۔ یہ شعر سیدنا امام اعظم کی منقبت میں جو کہا گیا ہے، یہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اب یہاں پر اگر نعمان جو غیر منصرف ہے، علمیت اور الف نون زائدتان کی بنیاد پر اگر آپ اعد ذکر نعمانہ پڑھیں یعنی منصرف کے حکم میں کر کے اس پر کسرہ داخل نہ کریں تو شعر بھلے وزن سے باہر نہیں ہوگا، لیکن شعر میں جو سلاست اور روانی ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَ نُونُ نعمان، اگر نعمان کے نون کو فتحہ دیا جائے بغیر تنوین کے تو وزن درست رہے گا، لیکن اس میں ایسا زحاف اور کمی پیدا ہو جائے گی جو شعر کو سلاست اور روانی سے نکال دے گی۔ کما یحکم بہ سلامت الطبع، جیسا کہ طبیعت کی سلامتی یعنی مذاق سلیم اس بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ زحاف سے احتراز ضروری نہیں ہوتا بلکہ غیر ضروری ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں للضرورت کے تحت آپ زحاف سے احتراز کو کیسے لا سکتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ زحاف سے احتراز ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض زحافات سے اگر احتراز ممکن ہو تو ضروری ہے اور ممکن نہ ہو تب ضروری نہیں ہے شعراء کے نزدیک۔ اب ایک آخری مثال ہے، ایک ایسی ضرورت جو واقع ہو قافیہ کی رعایت کی وجہ سے، ایسی صورت میں بھی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں، جیسا کہ شاعر کے قول میں سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی۔ یہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں
جو سب سے بہتر ہے اور جو سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہے، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، ہاشمی ہیں، مکرم ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہے۔ تو یہاں پر احمد وزن فعل اور علمیت کی بنیاد پر غیر منصرف ہے، لیکن اگر اس کو منصرف کے حکم میں کر کے دال پر ہم کسرہ نہیں پڑھیں گے تو پھر قافیے کی رعایت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِأَحْمَدَ بِالْفَتْحِ لَا يُخِلُّ بِالْوَزْنِ، اگر فتح کے ساتھ احمدہ پڑھا جائے تو وزن میں خلل نہیں ہوگا، لیکن قافیے میں خلل ہو جائے گا، کیونکہ حرف روی تمام ابیات میں دال مکسورہ ہے۔ شعر کا جو آخری حرف ہے حرف روی، وہ دال مکسورہ ہے۔ او للتناسب، یعنی کبھی کبھی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں تناسب کی بنیاد پر کر دیا جاتا ہے، یعنی بغل میں کوئی غیر منصرف ہو تو اس کی رعایت میں غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیا جاتا ہے۔ تناسب پیدا کرنے کے لیے جو منصرف ہے اس کو غیر منصرف نہیں کیا جاتا، بلکہ جو غیر منصرف ہے اس کو منصرف کیا جاتا ہے، یعنی منصرف کے حکم میں کیا جاتا ہے، کیونکہ انصراف اسم میں اصل ہے تو اب مناسبت اصل کی حالت سے پیدا کی جائے گی، نہ کہ خلاف اصل کی حالت سے۔ تو اب غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا کیوں جائز ہے؟ لِيَحْصُلَ التَّنَاسُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنصَرِفِ، تاکہ تناسب یہ غیر منصرف کے درمیان اور منصرف کے درمیان حاصل ہو جائے، کیونکہ کلمات کے مابین تناسب کی رعایت کرنا اہل عرب کے نزدیک انتہائی اہم کام ہے، اگرچہ یہ حد ضرورت تک نہیں پہنچتا۔ مثلاً سلاسلم و اغلالا، سلاسلہ کو منصرف پڑھ کے اس منصرف کے مناسبت کی وجہ سے جو اس سے متصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اغلالا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر مثال میں اس غیر منصرف کو پیش کرنا چاہیے تھا تناسب کی بنیاد پر، جس کو منصرف کے حکم میں رکھا گیا ہے، تو صرف سلاسلن کہنا کافی تھا، لیکن سلاسلم و اغلالا دونوں مثال میں اس لیے پیش کر دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں وہ غیر منصرف کون ہے جس کو منصرف کے حکم میں کیا گیا ہے، اور وہ منصرف کون ہے جس کی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا گیا ہے۔ تو اب سلاسلم و اغلالا یہ غیر منصرف اور اس منصرف کی مثال ہے جس کی وجہ سے، جس سے مناسبت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف قرار دیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔